جب یہ انسان کو پتہ چل گیا کہ میں محتاج ہوں، میں بے بس ہوں، میں کمزور ہوں، تو مجھے پھر نوازنے والا کون ہے؟ غنی کون ہے؟ پھر دینے والا کون ہے؟ اس کے عقل میں یہ بات، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پھر دینے والا کون ہے؟ غنی کون ہے؟ جب ہم سبھی محتاج ہیں ایک دوسرے کے، ہم سبھی بے بس ہیں ایک دوسرے کے سامنے، تو پھر قادر کون ہے؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، او لوگوں تم سب فقیر ہو، تم سب بے بس ہو، تم سب محتاج ہو، میں اعلان یہ کرتا ہوں کہ میں ہوں غنی، میں ہوں نوازنے والا، میں ہوں دینے والا۔ سوال مجھ سے کرو، اپنی پریشانی، اپنی مصیبت، اپنی بیماری، اپنی آفت، آؤ میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ پریشان ہو، آفت زدہ ہے، معاملات خراب ہیں، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ مجھ سے مانگو، سوال کرو، میں تمہارا سوال سن کر تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتہم سیدخلون جہنم داخرین۔ اور جو مجھ سے نہیں مانگے گا، سوال نہیں کرے گا، میرے سامنے ہاتھ اور جھولی نہیں پھیلائے گا، فرمایا کہ میں ان کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ یہاں دعا کو اللہ رب العالمین نے عبادت کہا ہے۔ دعا کو اللہ رب العالمین ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پہلے ذکر دعا کا ہے ربکم ادعونی استجب لکم، اور پھر عبادت کا ذکر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دعا عبادت ہے، اور جب عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی تو دعا بھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کی جا سکتی۔